بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترک دنیا و مذمت دنیا کا آج 7واں قسط چل رہا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو شیطان اپنے لشکر کے پاس آیا۔ انہوں نے شیطان سے کہا کہ ایک نبی مبعوث ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی امت بھی ہے۔ شیطان نے پوچھا کیا وہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ شیطان نے کہا پھر تو کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ بتوں کو نہیں پوجتے تو نہ پوجے، ہم انہیں 3 باتوں میں پھنسائیں گے۔ دوسرے کی چیز لے لینا، غیر پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرنا اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہی 3 چیزیں تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔ یعنی حضرت امامہ باہلی اس حدیث کے راوی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو شیطان کا ایک لشکر آیا اور انہوں نے شیطانوں سے کہا کہ بھائی لگتا کوئی نبی مبعوث ہوا ہے، کیونکہ واویلا مچ گئی تھی۔ تو شیطانوں سے کہا کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے۔ تو کہا کہ اور ان کے ساتھ ان کی امتی بھی ہے۔ کہا کیا ان کی امتی دنیا کو پسند کرتی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دنیا کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ بتوں کو نہ پوجے، لیکن ہاں یہ اتنا ضرور ہے وہ شرک نہ کرے، لیکن یہ اتنا ضرور کہ اگر وہ کرتے ہیں تو ہم انہیں 3 باتوں میں پھنسائیں گے۔ ایک بات کیا ہے کہ کسی دوسرے کی چیز کو لے لینا، یعنی کسی دوسری چیز رکھی ہم لے لیا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا سامان لیجیے تو اسے پوچھ لیجیے، اجازت لیجیے، اگر اجازت دیتا ہے تو لیجیے، لیکن ہم لوگ کیا ہے نا، لے لیا نا۔ دوسرا کہ غیر پسندیدہ جگہوں پر مال کو خرچ کرنا، یعنی جو جگہ پسند نہیں کی جاتی ہو اسے آج دیکھ لیجیے، آدمی کو غیر پسند، مطلب کہ شادی بیاہ میں دیکھ لیجیے کہ فضول خرچی میں ایک سے ایک پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ مثلا رسم رواج پر لوگ خرچ کر دیتے ہیں، سماج کہتا ہے ہم کو سماج کیا کہے گی، ہم ایسے کہ ویسے آل فال میں پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ ڈی جے ہو گیا، بانگڑا ہو گیا، تاشا ڈھولہ کیا کیا چلا رہے ہیں لوگ، اور گانے بجانے یہ سب چیزوں پہ پیسہ بالکل خرچ کرتے ہیں لوگ، لائٹ ڈیکوریشن پہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسی پیسے کو بچا کر کسی غریب کے بیٹی کی شادی میں دے دی جائے تو اس کا ہیلپ ہو جائے گا، لیکن لوگ نہیں ایسا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتے ہیں یہ غیر، اس طریقے سے اور بھی ایک مثال ہے یہ، اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کے حقوق ادا، یعنی سب کا ایک حق ہے، جیسے ماں باپ کا حق ہے، بھائی بہن کا حق ہے، پڑوس کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، مطلب بھائی ایک عام انسان کا بھی کچھ حقوق ہے اور اس کے حق کو ادا نہیں کرنا۔ یعنی اگر ایک عام انسان، اور کہتے ہیں یہ 3 چیزیں تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دنیا کی تعریف پوچھی۔ حضرت علی سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں اس گھر کی کیا تعریف کروں جس کا صحت مند اصل میں بیمار ہے نا، جس کا بے خوف پشمان، جس کا مفلس غمگین، جس کا مالدار مصائب میں مبتلا ہو، اور جس کا حلال کا حساب ہو، حرام پر عذاب ہو، اور مشکوک پر ملامت ہو۔ یہی بات آپ نے دوسری مرتبہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا وضاحت سے بیان کروں یا مختصر جواب دوں؟ عرض کیا گیا مختصر فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اس کے مال حلال کا حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا دنیا کی تعریف کیجیے، آپ نے کہا کہ میں اس گھر کی کیا تعریف کروں جس کا صحت مند آدمی اصل میں بیمار ہے۔ کیا ہے؟ جس کا صحت مند آدمی، آپ جس کو بہت صحت مند مانتے ہیں اصل میں کس چیز سے بھی دل کا بیمار ہے۔ دل کا بیمار نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا، دل کا بیمار نہ ہوتا تو نماز پڑھتا، دل کا بیمار نہ ہوتا تو مصطفیٰ کے عشق میں رہتا، دل کا بیمار نہ ہوتا تو اس کا پڑوسی بھوکا سوتا لیکن اسے درد ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ کیا ہے؟ دل کی بیماری، صحت مند ہے لیکن دل کا بیمار ہے۔ وہ دل بھی بیمار ہوتا ہے، دل میں بیمار ہوتا ہے تو معاشرے میں خرابی آتی ہے۔ دل بیمار ہوتا ہے تو انسان جو ہے جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، غیبت شروع کر دیتا ہے۔ دل بیمار ہوتا ہے تو انسان جو ہے ایک دوسرے کو حقوق مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ دل بیمار ہوتا ہے تو لوگ جو ہے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑکپن دکھانا شروع کر، دل بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دوسرے کی بچی اپنی مطلب دوسرے کی بچی کو مطلب غلط نظر سے دیکھتے ہیں، دوسرے کی بہو بیٹیوں کو، یہ سب دل بیمار ہونے کی علامت ہے۔ آج دیکھا جائے کہ جس کا اصل بیمار ہے اور جس کا بے خوف پشمان ہے، یعنی اگر دنیا میں جو بے خوف ہے وہ
क्या होगा? आज हम बेखौफ होकर चल रहे हैं ना, एक-एक गुनाह को नहीं देख रहे, बेखौफ है, हमको क्या डर है, किस बात का डर है? अल्लाह ने दौलत दी है, सब कुछ दिया है, मेरे पास ज़मीन है, जायदाद है, हथियार है, याद रख लीजिए मैदान क़यामत में पेशमानी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी इसकी। कहते हैं जिसका, है ना? और फिर कहते हैं जिसका मुफ़लिस गमगीन है, यानी जिस दुनिया में अगर मुफ़लिस है तो गमज़दा है, किस लिए गमज़दा है? तो देखता है कि काश मेरे पास भी कुछ होता तो मेरा भी अच्छा घर होता, अच्छा मकान होता, अच्छी सारी चीज़, ये इसका मुफ़लिस गमज़दा। और जिसका मालदार मसाइब में मुब्तला है, आज जी, दुनिया में अगर कोई मालदार है तो बहुत सारी मुसीबतों से घिरा हुआ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। और जिसका हलाल पर हिसाब है, यानी अगर हलाल पैसा है, अल्लाह हिसाब लेगा उसका, हलाल पैसे का हिसाब लेगा। अल्लाह पूछेगा हलाल पैसा दिया तो कहाँ-कहाँ खर्च है। और जिसका अगर हराम अगर आपने किया तो अज़ाब हो जाएगा उस पर। हराम पे तो अज़ाब है, हराम खाने में अज़ाब। और मशकूक पर मलामत, यही बात आपने फिर दूसरे में कहा कि क्या मैं तुम्हें वज़ाहत से बताऊँ या मुख्तसर करूँ? लोगों से तो कहा नहीं हुज़ूर मुख्तसर फरमाएँ। तो आपने फरमाया कि सुनो, माले हलाल का हिसाब और हराम पर अज़ाब है, यही दुनिया की तारीफ़ है। हलाल माल है उस पर अल्लाह हिसाब लेगा, हराम माल है अज़ाब देगा। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह का कौल है कि ज़बरदस्त जादूगर से बचो, जो उलमा के दिलों पर जादू चला लेती हो, और फरमाया गया वो जादूगर दुनिया है। कहते हैं कि ये हज़रत मालिक बिन दीनार अल्लाह के वली फरमाते हैं कि ज़बरदस्त जादूगर से बचो। इसलिए कि वो ऐसे जादूगर जो उलमा के दिलों पर भी जादू चला देती है। क्या? उलमा के दिलों पर भी जादू चला देती है। और वो जादूगर कौन है? वो जादूगर दुनिया है। वो जादूगर दुनिया है। इस दुनिया में पैसे के लालच में बहुत सारे उलमा जो है गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। अल्लाह सबको तौफ़ीक़ दे के गलत रास्ते पर न जाए पैसे। तो ये कहते हैं दुनिया किस सूरत में मज़ाहमत करती है। एक सम कहते हैं हज़रत अबू सुलेमान अद-दुरानी रहमतुल्लाह अलैह का क़ौल है कि जब दिल में आख़िरत का तसव्वुर बसा हुआ हो तो दुनिया उससे मज़ाहमत करती है। दिल में आख़िरत का तसव्वुर बसाइएगा, दुनिया आपसे मज़ाहमत करेगी, है ना? और जब दिल में दुनिया का तसव्वुर जागुज़ी हो तो आख़िरत कोई मज़ाहमत नहीं करती। इसलिए कि आख़िरत के तसव्वुरात करना या नहीं क आख़िरत के तसव्वुरात करें या नहीं, और दुनियावी विसवसा इंतहाई जाहिलाना है। और बहुत बड़ी बात ये है कि हमारे ख़याल में इस सिलसिले में जनाब यस्यार बिन अल-हकम रहमतुल्लाह ताला की बात ज़्यादा दानिशमंदाना है। उन्होंने कहा कि दुनिया और आख़िरत दोनों में जमा होती, फिर उनमें जो गालिब आ जाए, दोनों दूसरा फ़रीक़ उसका ताबे बन जाता है। यानी कहते हैं मालिक बिन दीनार, ये अल्लाह के वली फरमाते हैं, वो बड़ी अक़लमंद थे। वो कहते हैं कि दुनिया और आख़िरत एक जगह जमा होती है, और जिस पर जो चीज़ गालिब हो जाता है, वो उसके ताबे हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान है, मैं हूँ, मेरे अंदर दुनिया और दीन दोनों है। लेकिन अगर हम में दीन गालिब हो गया, तो दुनिया हमारे ताबे हो जाएगी। और अगर हमारे अंदर दुनिया ताबे हो जाए, दुनिया गालिब हो जाए, तो दीन ताबे हो जाएगी। लोग देखेंगे, हाँ भाई ये नमाज़ पढ़ रहा है ना, खाली इतना देखेंगे दिखावे की सूरत में। लेकिन असल मामला क्या है कि नमाज़ भी पढ़ रहे हैं तो ख़याल माल के ऊपर पड़ा हुआ, दुनिया के ऊपर पड़ा हुआ। ये काम कैसे हुआ? और हम लोग उस लायक हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग के ख़यालात क्या होते हैं, वसवसात क्या होते हैं, हम सब जानते हैं। दुनिया गम बढ़ाता है तो आखिरत का गम कम हो जाता है। दुनिया कहते हैं हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि तुम जिस कदर दुनिया के लिए गमगीन होते हो, उसी कदर आखिरत का गम कम हो जाता है। दुनिया के लिए गमगीन हो जाइएगा तो आखिरत के खौफ गम कम, और जिस कदर आखिरत का गम खाते हो, उसी कदर दुनिया का गम मिट जाता है। आपका ये कौल है, ये कौल हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के इस इरशाद से माख़ज़ है। यानी हज़रत अली की ये कौल है कि दुनिया और आखिरत दो शौकनें हैं। एक को जीना जितना राज़ी करोगे, दूसरी उतनी ही नाराज़ हो जाएगी। शौकन समझते हैं? यानी एक शौहर की 2 बीवी शौकन कहलाती है। दुनिया क्या है? 2 शौकनों में से है। अगर एक बीवी को राज़ी कीजिए तो दूसरी नाराज़ हो जाती है, दूसरी को राज़ी कीजिए ये नाराज़ हो जाती है ना? तो हज़रत अली का ये कौल है और उसे माख़ज़ है। और किस कहते हैं कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि बख़ुदा रब ने ऐसी कौम भी पैदा की है, जिसके सामने ये दुनिया मिट्टी की तरह बेवक़ार थी। उन्होंने दुनिया के आने-जाने की कोई परवाह नहीं थी, चाहे उसके पास हो या उसके पास ना हो, इसकी कोई बवक़ार नहीं थी। और किसी ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से ऐसे शख़्स के मुतालिक पूछा जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया हो, वह उसे राह खुदा में देता हो और सिला रहमी करता हो, क्या ऐसा शख़्स तलाश माश करे ताकि कुछ और दुनिया हासिल करे? आपने फरमाया उन्हें अगर सारी दुनिया उसके दामन में सिमट आए तब भी उसके लिए बस एक दिन की रोज़ी होगी। यानी हज़रत फ़ुज़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि अगर मुझे सारी दुनिया कस्ब हलाल की सूरत
میں مل جائے مگر آخرت کی بھلائی اس میں نہ ہو تو میں اس سے اس طرح دامن بچا کے نکل جاؤں جیسے تم مردار سے دامن بچا کے نکل جاتے ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا ہمیں اس طرح کسب حلال بنی پوری دنیا ہمیں حلال میں مل جائے لیکن اس سے آخرت میں کوئی بھلا نہ ہو تو ہم اس سے ایسے نکل جائیں گے دامن چھڑا کر کے جیسے لوگ مردار کو دیکھتے تو ناک بند کرتے بدبو کے چکر میں بھاگ جاتے ہیں، اس طرح سے میں بھاگ جاؤں اس لیے۔ اور کہتے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شام کی مملکت میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر آپ کی استقبال کے لیے حاضر ہوئے جس کی نکیل رسی کی تھی۔ سلام و دعا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے خیمے میں تشریف لائے۔ وہاں اونٹ کے پالان، تلوار اور ڈھال کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی اور سامان بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے آرام کے لیے یہی کچھ کافی نہیں ہے حضرت یعنی حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ مملکت شام میں داخل ہوئے وہاں کے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا تو اس اونٹنی جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اس کی نکیل میں اونٹ کی نکیل میں کیا لگی تھی؟ رسی لگی تھی۔ اور سلام دعا کے بعد حضرت عمر جب ان کے خیمے تشریف لے دیکھا کہ وہاں صرف ایک اونٹنی اور اونٹنی پر پالان کہتے ہیں جو اونٹنی کے اوپر رکھا جیسے بیٹھ جاتا ہے اس پہ، اور ایک تلوار اس میں حائل ہے لٹک رہی ہے، کہا کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کہا کہ کیا میری زندگی گزارنے کے لیے یہی کافی ہے۔ وہ صحابہ تھے اور اس کی بات الگ تھی۔ آج اگر اس طرح ہمیں ہو جائے تو ہم لوگ کہیں گے کیا بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سنیں حضرت حسن رضی اللہ کا قول ہے کہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کی تھی۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی نصارہ جو ہے دنیا ہی کی محبت میں۔ اور حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بدن کے لیے دنیاوی غذا حاصل کرو اور دل کے لیے اخروی غذا کی تلاش کرو۔ بدن کے لیے کیا چاہیے؟ کھانا پینا، فروٹی، یہ ایک سے ایک فروٹ ہم لوگ کھاتے ہیں، یہ بدن کی غذا ہے۔ دل کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا یہ ہے اخروی دل کی غذا یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے، دل کی غذا ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، دل کی غذا یہ ہے کہ آدمی چغلی نہ کرے، دل کی غذا یہ ہے کہ آدمی جو ہے ایک دوسرے کے حق تلفی نہ کرے، دل کا غذا یہ ہے کہ انسان جو ہے سچ بولے اور سچے مطلب کہ روزہ رکھے، یہ سب دل کی غذا ہے۔ آدمی زکوٰۃ دے، حج کرے، اللہ اللہ کر دے، اللہ کے یاد میں رکھے، خدا کا خوف ہمیشہ، یہ سب دل کا غذا ہے، دل کا کھانا ہے۔ تو آپ صرف جسم کو ہم لوگ غذا دیتے ہیں، ایک سے ایک غذا دیتے ہیں، لیکن دل کو کتنا غذا دیتے ہیں؟ ہمارے دل میں کتنی بار خدا کا خوف یاد آتا ہے؟ ہمارے دل میں کتنی بار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تڑپاتی ہے اور کتنی بار نبی کی نعت پڑھا کرتی ہے؟ ہمیں سب جاننے کی ہے، ہم دل کی غذا نہیں دے پاتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اور جناب وہب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ دنیا عقل مندوں کے لیے مال غنیمت اور جاہلوں کے لیے سامان غفلت ہے۔ انہوں نے اس کی حقیقت نہ جانے یہاں تک کہ دنیا سے کوچ کر گئے، جب وہاں پر ان پر اس کی حقیقت منکشف ہوئی تو انہوں نے واپسی کا سوال کیا جو منظور ہوا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں سے ختم کر دی جاتی ہے۔